میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی، اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا، اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کون سی عورتیں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی۔ تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ۔ ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا، بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں اور مرد کے بارے میں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں، لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا وہاں۔ کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اپنی عورت کی حفاظت کرنا۔ یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں، شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے۔ اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو ہم تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کی دروازے کھول رہے ہو۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس، اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل کوئی کوا کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں۔ یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو،
آپ کہ یہ کتنی کوانٹٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں گیا؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جو میں نے شروع میں کارن بتایا. پہلی چیز، رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا، وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے. دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے. اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ. اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو. یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے. میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں. کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے. کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا ابھی یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا. تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے. وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے. کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ تیسری ایک وجہ اور بتا دوں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بندہ زیادہ گانے سنتا ہے تو اس سے زنا کے قریب جاتا ہے. یہ جتنے نغمات گانے سننے کی جس کو عادت ہے، اس کے جسم کے اندر بے حیائی کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ دنیاوی محبت کے گانے انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، منافق بناتے ہیں. منافق سمجھتے ہو؟ منافق وہ آدمی جو دکھنے میں مسلمان ہے، اندر سے کافر ہے، اندر سے کافر ہے. تو یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو، شاید معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے اپنے آپ کو ہی کہو کہ آج سے میں یہ چیزیں نہیں سنوں گا. ارے روزانہ ہو سکے تو اللہ کا کلام ایک سورہ سن کر کے تو سو. دیکھو جسم کے اندر کتنا اثر پیدا کرتا ہے. تمہارے